مولانا امین شہیدی صاحب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا جو دین ہے، اس نے وہ یتیم تھے، یتیم کی گود میں پلا بڑا، اور وہ ایک فقیرانہ شان رکھتے تھے، اور بہت زیادہ امیر آدمی نہیں تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ جو محروم طبقہ ہے، جس کو ہم غریب طبقہ کہتے ہیں، وہ اس کے حقوق کا خیال رکھنے میں ہمیں کامیاب نظر نہیں آ رہی. تو اور یہ جو ہم بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں. دیکھیے، رسول پاک کی زندگی اس حوالے سے تمام عالم انسانیت کے لیے نمونۂ عمل ہے کہ انہوں نے انتہا کی فقر کی زندگی گزاری ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ کائنات کے مالک تھے، اس کے باوجود کہ لولا لما خلقت الافلاق کی مصداق تھے، جن کی خاطر کائنات کو خلق کیا گیا تھا، جو سنگریزوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ہیروں اور موتیوں میں تبدیل ہو جاتے تھے، جو اگر ابرو کا اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آتا تھا، جو اگر اشارہ کر دیتے تو احد پہاڑ میں تبدیل ہو جاتا. یعنی کائنات کی تسخیر کی اس قوت کو رکھنے کے باوجود پیٹ پر پتھر باندھ کر غریبوں کے گھروں میں جا کر، غریبوں کی گلیوں اور کوچوں میں جا کر، ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھا کر اگر آپ نے انسانوں کو اللہ سے جوڑا ہے، تو یہی اب آج سیرت طیبہ کا تقاضا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرف بڑھے. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم نظر آتی ہے، یہ اس حوالے سے سیرت نبی سے ٹکرانے والا پہلو ہے. اس پہلو کو حکمرانوں سے لے کر علماء تک اور بیوروکریسی سے لے کر عام تجار اور تاجروں تک سب کو ختم کرنا پڑے گا، جس میں بھی شامل ہوں، جس میں آپ بھی شامل ہیں، جس میں باقی سب لوگ بھی شامل ہیں. نبی کریم اگر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو دعوت اس لیے دی کہ لوگوں کو حیوانیت سے، درندگی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے اور اس طرح کے ظلم کے معاشرے سے نجات دلا کر ان کو عدل اور انصاف اور فطرت کے بالکل قریب کر دیں. جی، لہذا اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم کی سیرت طیبہ کو اپنے ان میلاد کے جلوسوں، محافل اور وعظ و نصیحتوں کے ذریعے سے اس طرح سے عام کریں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے دنیا کی طلب کی جو خواہش ہے وہ خواہش کم ہو جائے، اور اس کی جگہ اللہ کی رضا کی خواہش پیدا ہو، جس کے لیے آج بھی آپ کے معاشرے میں، جیسے میرے پیشرو ساتھیوں نے یہاں پر آپ کی اسی محفل میں کہا کہ عبدالستار ایدی جیسے لوگ، بڑے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اب بھی ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے جس میں عزت ہو، شرف ہو، وقار ہو، سربلندی ہو، استقامت ہو، دین ہو اور اللہ کی خوشنودی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذلت سے نجات بھی ہو. اور اگرچہ اس کے باوجود کہ انسان بھوکا ہو، انسان پیاسا ہو. لہذا محلات اور بڑی بڑی گاڑیوں اور جائیدادوں سے عزت نہیں بنتی، بلکہ فقر کی زندگی سے عزت بنتی ہے. اور یہی نقطہ علماء کو، فضلاء کو، حکماء کو اور امراء کو اور ہمارے حکمرانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت